پرہیزگار ہیں، اور جو تقوی والے ہیں قرآن سے انہیں ہدایت ملتی ہے، ادھر المتقین، اور جو تقوی والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان بڑی بلند ہے۔ آواز تھوڑی سی کم بہتر ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن حکیم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو قرآن کو سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی ان کو کیا کہا گیا؟ متقی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی عظمت ہے، یہ قابل اکرام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اکرم کا معنی زیادہ محترم، زیادہ شان والے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اکرم ہیں، محترم ہیں۔ آسمان کی چھت کے نیچے صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی امت میں اکیلے۔ آپ کے جو کمالات ہیں نا، آپ کی عظمتیں ہیں، آپ کی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائی، سبع منابر شریف کی کتاب ہے، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے نا تو اندر بڑا اختلاف آ جاتا ہے۔ اصل فارسی میں ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے۔ سید عبد الواحد بلقیانی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے۔ تصوف کی کتاب، اس میں ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے صدیق اکبر کی شان میری تمام امت سے زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا ولا بکثرت الصوم والصلاۃ، زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، ریاضہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، الا ما ذکر فی قلبہ، وہ چیز جو ان کے دل میں ڈالے، دل کے اندر۔ تو دل میں ایسی کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی شان، اس کی عظمت بہت زیادہ۔ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فیض میرے سینے میں ڈالا، میں نے وہ سارا فیض صدیق اکبر کے سینے میں ڈالا۔ کیا کہہ رہے ہیں عظمت کی؟ ہاں، اللہ کے محبوب، اور اتنا پیار ہے، فرماتے ہیں صدیق اکبر جس نے میرے ساتھ اچھائی کی میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اور تیری اتنی آسانیاں ہیں، تیرے ملک پر اتنے احسانات ہیں کہ قیامت کے روز میرا رب سے اس کا بدلہ ادا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں۔ تو ہم سنی کتنے خوش قسمت ہے، صدیق اکبر کا ذکر ہو دل بہار ہوتا ہے، اور مولا علی کا ذکر ہو دل کو بڑی فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اور دیکھیے صحابہ اہل بیت کا پیار آپس میں کیسا تھا۔ حدیث پاک جس کو روایت بھی ام المومنین کر رہی کہ جب محفل میں مولا علی بیٹھے ہوتے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے والد محترم بار بار ان کا چہرہ کٹا کرتے، مولا علی کا
نام صدیق اکبر. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کا فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. الحمدللہ تجھ میں کچھ دونوں آنکھیں روشن ہیں, دونوں آنکھیں. آگے بیٹھ کر دیکھ لو طبیعت خوش ہوتی ہے. ہاں الحمدللہ وکیل نہیں ہے. آگے بیٹھ کا ذکر ہو دل خوش ہوتا ہے. صدیق اکبر کا ذکر ہو, فاروق اعظم کا ذکر ہو, طلحہ زبیر کا ذکر ہو, عثمان غنی کا ذکر ہو تو تب بھی دل خوش ہوتی ہے, ہوتا ہے. اور ایمان کے گلستان میں ہریالی آ جاتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں, صدیق اکبر وہ قسمت والا جوان ہے, وہ عظمت والے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کا جرمن ہے. حدیث جو بھی پیش کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کے اندر کتاب اللہ کے بعد محدثین فرماتے ہیں بخاری شریف, پھر اس کے بعد درجہ ہے تیسرا درجہ وہ مسلم شریف کا ہے. پہلا اللہ کے قرآن کا, پھر بخاری شریف, اس کے بعد مسلم شریف. جو مسلم شریف کے اندر روایت ہے اور روایت فرمانے والے وہ حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے 5375 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 4 سال موقع ملا پیارے محبوب کے قریب رہنے کا, لیکن اتنی حدیثیں روایت کی, اتنی سب صحابہ سے آگے چلے گئے روایات. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب کے صحابہ بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہو. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی اور پوچھتے بھی ہیں. فرمایا آج جس نے کون ہے روزہ, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے آقا میں روزے کے ساتھ. آپ فرماتے بتاؤ آج تم میں سے کون ہے جو نماز جنازہ میں شامل ہوا ہو, تاکہ آپ کو یوم جنازہ یا مسلم میں نماز جنازہ پڑھ کے آنا. فرمایا اللہ کے محبوب نے تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو من عطا من کو یوم مسکین, جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو. آج کرتے آقا میں آپ کو روزہ بھی ہے, مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے, سبحان. اور اللہ کے محبوب کو کتنا مسکینوں سے پیار, قیامت سے مسکین رہا, اور قیامت والے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے کھڑا کرنا. اللہ کے محبوب کی دعا ہے. جو مسکینوں سے پیار کرتے ہیں اسی سے تو آقا کائنات کے بعد محبوب پروردگار بھی پیار کرواتے ہیں. فرمایا جس کے اندر یہ 3 نیکیاں موجود ہیں وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. رواہ مسلم شریف کی ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ کی طرف کیا. یہ ابھی جو بیان کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر ہے. تو جس وقت حضور علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, آپ کو خلیفہ مانا, خلیفہ خلافت آپ کے ہاتھ پہ خلافت پر بیعت کی, آپ اللہ کے محبوب کے جانشین مقرر ہو گئے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر آپ کو بلوایا, آپ وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے اپنی خلافت کا ذکر کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جواب فرمانے لگے کہ مطلبی نفسی بیعتی قسم ہے رسول اللہ, جس کے قبضہ قدرت میں صدیق اکبر کی جان ہے. خلافت رسول اللہ احب الیہ ان اقلا من خلافتی. اے مولا علی سنو, مجھے اپنے رشتے دار اتنے پیارے نہیں جتنے حضور علیہ السلام کے رشتے داروں سے پیار. اپنے رشتے داروں سے اتنا محبت نہیں جتنا حضور علیہ السلام کے رشتے داروں سے مجھے پیار ہے. مولا علی کو صدیق اکبر نے یہ جواب دیا. بخاری شریف کے اندر ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, تو حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے کتنی عظمتیں اور کتنی شانیں عطا فرمائی. جو جس کا ابا بھی صحابی ہو وہ صدیق اکبر ہے, جس کی امی بھی صحابی وہ صدیق اکبر ہے, جس کا پوتا بھی صحابی وہ صدیق اکبر ہے, اور جس کا بیٹا بھی صحابی وہ صدیق اکبر ہے, جس کی بیوی بھی صحابیہ وہ صدیق اکبر ہے, جو خود بھی صحابی ہے یہ صدیق اکبر ہے. 1,20,000 صحابہ میں چاروں پشتے جو جس کی صحابی ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر ہے. اور کوئی 1,40,000 قریب کے قریب جو حضور
السلام کے صحابہ ہیں، آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین پر یہ صرف فضیلت کن کو حاصل ہوئی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ درود پاک تو صدیق اکبر کی قسمت کے قربان اللہ نے کتنی عظمتیں عطا، کتنی شانیں عطا فرمائیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایک مرتبہ رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے، ابھی سوائے کے بورڈا کے اندر مکہ مکرمہ کے مفتی ابن حجر حیثمی کی کتاب ہے عربی کے اندر، الحمدللہ ان کی لائبریری میں موجود ہے۔ میں جن کتابوں کا نام لیتا ہوں وہ میرے پاس کتاب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا فرمایا 360 بھلائیاں، اچھائیاں، نیکیاں، حسنات ایسی ہیں عظمت والی، اگر کسی مسلمان کے اندر ایک بھلائی بھی ہو ان 360 میں سے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان کے بعد وہ بھلائی اس کا کام بن جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے آگا کوئی ایسا بھی ہے آپ کا غلام جس میں وہ سارے موجود ہو؟ یہ سوال کیا اللہ کے محبوب سے پوچھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر وہ تو میرا غلام ہے جس میں ساری وہ بھلائیاں موجود ہیں، 360 بھلائیاں موجود ہیں، ایک اگر ہو قیامت کے روز وہ کامیاب ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، اور تیرے اندر تو 360 کی 360 موجود ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے صدیق اکبر کی عظمت۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جنت کے کتنے دروازے؟ 8 ہوں گے، تو جن پر نمازوں کا زیادہ غلبہ ہوگا، یہ فرض نماز کی علاوہ تہجد ہے، قیام ہے، قوامین، قیام، نوافل، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اللہ کے نیک بندے عبادت سے بڑا پیار، سجدے میں بڑا ان کو آتا ہے لطف، تو وہ بہت زیادہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جن پر نمازوں کا غلبہ ہوگا تو جنت کا ایک دروازہ ہوگا باب الصلاۃ، یہ نمازیوں کو وہاں سے نام لیا جائے گا، ادھر آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، یہ دروازہ جنت میں داخلے گا آپ کے لیے۔ اور جنہوں نے روزے فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے زیادہ رکھے ہوں گے، ہاں جی ایام 20 کے روزے بھی، اور شب برات اس کے علاوہ ویسے ہر مہینے کے اندر روزے رکھنے کا بعض کو بڑا روزوں سے پیار ہوتا ہے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، روحانیت میں بھی برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو زیادہ روزے رکھیں گے تو باب الریان ایک ہوگا، اے روزے داروں کے دروازے پہ آؤ، صدقات دینے والے باب الصدقہ ہوگا، وہاں سے مختلف عبادات ہوگی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس موقع پر بھی سوال کیا، یا اپنا وہ بھی کوئی ہوگا کوئی قسمت جس کو 8 دروازوں سے پکارو، نماز والے دروازے سے آ جاؤ، صدقات والے دروازے سے آ جاؤ، رجان سے آ جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر کو تو ہوگا، تجھے 8 دروازوں سے پکار ہوگی، 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اے صدیق اکبر اس دروازے سے آ جا، اس دروازے سے آ گیا، آ جا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جو صدیق اکبر کو نہ مانے وہ چندرا ہے یا نہیں؟ ہاں، دین دنیا کا نہیں ہے، عقل کا بھی دشمن ہے۔ ہاں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں صدیق اکبر کی عظمت پر قربان جائیں، 8 دروازوں سے پکارو گی، 360 کی 360 بھلائیاں اگر صدیق اکبر میں موجود ہیں۔ اور پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایک اور عزیز بات سماعت فرمائیے جس میں سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں کے کیا کہنے، شانوں کے کیا کہنے، اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب نے ایک مرتبہ صدیق اکبر کی عظمت کا ذکر فرمایا، ان کے ایمان کا درجہ کتنا ہے، ایمان کی شان کتنی ہے اور ایمان کی قوت کتنی ہے۔ یاد رکھیے، حاضر کا ایمان برابر عالم کا ایمان اور عام آدمی کا بھی برابر، ولایت کے مقام پہ جو پہنچ جائے اس کا ایمان، پھر غوثیت، قطبیت، تابعی، صحابی، صحابہ میں سے مختلف مقام، پھر نبوت کا، نبی کا ایمان، رسول اور اولو العزم رسول، ہر ایک کا ایمان برابر نہیں ہے۔ ایمان کی مختلف حیثیتیں ہیں، کسی کا ایمان کمزور ہے، تھوڑی سی ادھر ادھر کوئی لالچ وغیرہ ایمان وہ سودا کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں ایمان ان کا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے مسائل و آلام کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ایمان کا جوہر کبھی ضائع جان لینے
کا سودا کر لیتے ہیں. ایمان بڑی قیمتی شے ہے. اللہ کے محبوب نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میری ساری امت اس میں صحابہ بھی ہوں, تابعین بھی ہوں, محدثین بھی ہوں, اور اس کے اندر صالحات ہوں, صالحین ہوں, زاہد ہوں, زاہدات ہوں, لطفاء ہوں, اوتاد ہوں, افضال ہوں, ابواب ہوں, ساری میری امت, سارے ان کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, پھر بھی میرے صدیق اکبر کا پلڑا بھاری ہوگا. صدیق اکبر کا پلڑا قربان جائیں. 360 دن میں بھلائیاں ہیں, 4 پشتے دن کی صحابی ہیں, اور پیارے محبوب کے پیارے غلاموں ایمان کتنا مضبوط ہے. جو اصل ایمان ہے وہ خود تعریف فرما رہے ہیں. جو اصل ایمان ہے, جن کی وجہ سے ایمان کی قوت بڑھتی ہے, ایمان کی طاقت بڑھتی ہے, وہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب ہے. وہ فرما رہے ہیں صدیق اکبر کا ایمان کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے. ساری میری امت مل جائے, ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, تاکہ پلڑا بھاری صدیق اکبر کا ہوگا. اب جن کے ایمان میں جو شک کرے, بتائیے اس کے سینے میں ایمان ہوگا کیا ہوگا؟ وہ پکا بے ایمان. تو بے ایمان کی جاری فائدہ دے گی یا خواری ہوگی؟ بے ایمان کی جاری نقصان دے گی. اس کا فائدہ یہ تو پھر مرنے کے بعد پھر پتا چلے گا. اللہ کے پیارے محبوب اور صدیق اکبر جب آپ کوثر پلا رہے ہوں, مولا علی جب اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں, اگر عثمان غنی پلا رہے ہوں گے, سیدنا فاروق اعظم پلا رہے ہوں گے, ان کی عظمتوں کے پر قربان, اور ایک چوتھی روایت میں سماعت کروا دی. تو حضور علیہ السلام سے کوئی مومنین نے پوچھا تھا, یا پھر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نہیں کیا قربان سے ہماری ہم کی کافی تھا. اللہ کے محبوب ستاروں کی گنتی کو بھی جانتے ہیں, اور اپنے غلاموں کے اعمال کو بھی, بلکہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں. کتنا پیار ہے خدا میرے قابل میں. یہ درود کتنا پڑھتے ہیں میرے اوپر, درود و سلام پڑھتے ہیں تو کتنا ان کے دل میں پیار ہے, کتنا اس کے دل میں ذوق ہے. اللہ کے محبوب تمام اپنے غلاموں کو جانتے ہیں, درود بھی سنتے ہیں. جمعہ والے دن جناب 100 بار پڑھو, 80 سالوں کے گناہ معاف, 80 سالوں کے گناہ معاف. تو میں ابھی یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ, جن کی نیکیاں آسمان سے ستاروں کے برابر. تو ام المومنین نے عرض کیا, آقا میرے والد محترم حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں؟ ورنہ تم نے ایسے تو نہیں پوچھا, تم نے پوچھا کی دیکھی. اگر پوچھتی ہے میرے صدیق اکبر, میرے یار غار کی نیکیاں, تو پھر یہ سن لے فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکیاں, اور تیرے والد محترم کی وہ غار اور والی دیکھی, وہ غار اور والی دیکھی. سانپ ڈرتا رہا, صدیق اکبر محبوب کے چہرے انور کو تکتا رہا, پیارے محبوب کے حسن کو دیکھتے رہے, اور وہاں ایڑی بھی رکھ دی تھی. سانپ ڈرتا رہا, پھر عاشق نے قدم نہیں اٹھایا. پیارے محبوب کو تکلیف نہ ہو, کبھی دودھ پیش کرتے ہیں, اللہ کے محبوب دودھ نوش کرواتے ہیں. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, آقا میرا دل ہی خوش ہو گیا. آپ نے جب دودھ پیا, دودھ نوش کروایا نا, میری دل چھڑ گئی, میرا دل خوش ہو گیا ہے. اتنا پیار ہے صدیق اکبر کو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں. اللہ کے محبوب نے فرمایا, اگر اپنے والد کی نیکیاں میرے پیارے صاحب کی نیکیاں کو پوچھتی ہے, تو فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکیاں اور صدیق اکبر کی دل مبارک اور والی قربان. سبحان. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار کہتے تھے, اے صدیق اکبر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے, ساری نیکیاں میرے لے لو. وہ بھارے فور کے اندر جو آپ کو مقام ملا تھا وہی عطا کرو. ہاں, صدیق اکبر وہ ہے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں. مسجد نبی شریف کے اندر قیامت تک نماز ہوتی رہی, اور یہ ثواب صدیق اکبر کو ہو گیا. کیوں؟ زمین کنہوں نے خرید کے دی تھی؟ زمین مسجد نبی شریف کی, درود پاک. مسجد نبی شریف کی زمین ساری کی ساری صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی.
قیامت تک پھر توسیع ہوتی رہی، قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے، وہاں غوث بھی جائیں گے، ولی جائیں گے، قرآن کے قاری جائیں گے، قرآن کے حافظ جائیں گے، محدث و مفسر جائیں گے، زاہد جائیں گے، جتنے بھی جائیں گے، مرد و مرد، بچے بوڑھے نماز پڑھیں گے، یہ ساری فضیلت سارا ثواب جمع کر دیا جائے گا اور صدیق اکبر کے قابل کتنی عظمت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں، جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کیا تھا، امیہ کو مار رہا تھا، تکلیفیں دے رہا تھا، اور حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا، برداشت نہ کر پائے، کلمہ محبوب کا پڑھ، وہ میرا پیر بھائی، وہ مسلمان اور پھر تکلیف میں مبتلا ہو تو پہنچے، فرمایا اس کو فرمایا امیہ کو لینا ہے اما کی قیمت، کہا کہ آپ کا غلام ہے، کس ساتھ وہ بھی دے دو، وہ نام مسلم کا، اور اتنا سونا دوں گا، جو کچھ اس نے مطالبہ کیا آپ نے فوراً مان لیا، آپ نے فرمایا سونا بھی دیتا ہوں، وہ جو میرا غلام ہے کس ساتھ کافر تھا وہ بھی دیتا ہوں، لیکن محبوب کے غلام کو آتا آپ نے خرید لیا، میں خریدتا ہوں، جس وقت قیمت دے کر خرید کے نا ہاتھ سے پکڑا، اور جب وہاں زخم لگے ہوں گے، مارے کھائی محبوب کے عشق اور پیار، حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسیاں ڈال کے مکے کے کافر پھینکا کرتے تھے، کوئی روڑے اور پتھر مارا کرتے تھے دین کی خاطر، اور پتھر آپ کے سینے پہ رکھے گئے اور آپ کے انگام میں بھی لکھایا گیا، بہت دکھ تکلیفوں سے آپ کو گزارا گیا، لیکن ایمان کا کوہ حمالت، ایمان کا کوہ حمالت سے نہیں ڈگمگائے، اور حضرت صدیق اکبر نے خریدا اور آزاد کر دیا اور ہاتھ پکڑا، اور جس محبوب کے ساتھ اتنی مارے کھائی ہے، محبوب کے جلوے آپ کو دیکھا کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے سامنے لائے، پیارے محبوب نے سینے سے لگا، جو کسی خاطر دکھ برداشت کرتے ہیں نا، تکلیف سے برداشت کا انعام بھی بہت ملتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر میرا حصہ نہیں ملا ہے، میرا حصہ بھی تو ملا لیا ہوتا، جب میرے غلام بلال حبشی کو تو نے خریدا ہے، پھر یہ بڑا نازک شان والا، بڑے بڑے عظمت والے قریشی بھی صحابہ کھڑے تھے، مکہ تو مکرمہ فتح ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا بلال آج تو آپ کعبے کی چھت پہ چل رہے، بڑے بڑے عظمت والے جلیل القدر صحابی نیچے کھڑے ہیں، اپنے اس غلام کو اللہ کے محبوب نے یہ عظمت عطا فرمائی، اگر تمہیں مارے کھانے ہیں اور آپ نے کعبے کی چھت پہ فرمایا چل جاؤ اور اذان پڑھو، جب اذان شروع کا اب دیکھو کس طرف دیکھوں، فرمایا میری طرف دیکھو، اور جب بلال حبشی نے وہاں اذان پڑھی ہو کعبے کی چھت پر، وہی تو مکہ مکرمہ تھا، گلے میں رسیاں ڈال کے جہاں نبی کے عاشق اور دیوانے کو کھینچا جاتا تھا، پتھر مارے جاتے تھے اور آگ میں لٹایا گیا، پتھر سینے پہ رکھے گئے، لیکن ایمان کے اندر کتنی مضبوطی تھی، کتنا اللہ کے محبوب کے ساتھ پیار تھا، کتنا عشق تھا، کتنی چاہت و الفت تھی، آج اذان پر ہے کعبے کی چھت پر، تو شب معراج اللہ کے محبوب نے جب حوروں نے درخواست کی نا، جو حوروں کی سردار تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا نے بلال دیا، آپ نے سنا ہے کہ اس کے رنگ کے بارے میں ایسے فرمایا تو میں نے کہہ دیا ہے، مطلب وہ بھی تجھے قبول کرتا ہے، ہاں یہ بلال حبشی ہے، شب معراج جبریل سے حضور پوچھتے ہیں یہ جنت کے اندر آگے چلنے کی کس کے قدموں کی آواز، یا رسول اللہ یہ مؤذن آپ کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ، وہ کہاں کوئی سے مکہ پر مکرمہ، ہاں جو نبی کا غلام ہو، بظاہر کہیں ہو، عظمتیں کتنی ہیں، محدثین نے ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ قیامت والے دن حضور علیہ السلام سواری پہ سوار ہوں گے اور حضرت بلال کے ہاتھ میں بہار ہوگی، وہ آواز اللہ کے حضور سے پہلے جہاں بھی تھے وہاں بھی تھے کہ اذان کے بعد آپ اذان سے پہلے جو غسل پڑا کرتے تھے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں قربان جائیں عظمت صدیق درود پاک، السلام والسلام علیکہ سیدی اور رسول اللہ، السلام والسلام علیکہ سیدی اور حبیب اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال اور کئی ماہ،
آپ کی خلاف. تو حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول خلیفہ بلا فخر. تو یہ بھانگ پینے والا جھوٹ بولتا ہے خلیفہ بلا فخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. مولا علی ہے چوتھے خلیفہ. اور خود جو خطبات ہیں حضرت مولا علی کے نہج البلاغہ شریف میں، اس میں بھی آپ نے فرمایا جو مجھے چوتھا نہ مانے اس سے لعنت ہو. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے، یہ مولا علی کا فرمان ہے. تو وہاں اب جو مولا علی کا فرمان نہ مانے اور صدیق اکبر ہوئے ہیں جن کو مصلے پہ اللہ کے محبوب نے کھڑا کیا. جب حضور علیہ السلام بیمار تھے، بخاری کی حدیث ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق اکبر کو جا کر کہہ دو میرے مصلے پہ کھڑے کو نماز پڑھائے. تو ایک مرتبہ سرکار کی طبیعت مبارکہ میں فاقہ ہوا تو اپنے وہ کپڑا مبارک جو تھا دروازے کے آگے حضور علیہ السلام نے ایسے کپڑا ہٹایا تو غلام صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے چہرے سرکار کی طرف فوراً پھر آپ نے کپڑا کیا. اور ایک مرتبہ روایت ہے کہ سرکار تشریف لائے، وہ اور روایت. تو پھر امام نے مصلی کو چھوڑنا شروع کر دیا. جس وقت پیچھے جو مقتدی تھے کسی نے ایسے ہاتھ مارا، کسی نے سبحان اللہ کا تصویر کوئی کر رہے تھے، کوئی تصویر پڑھ رہے تھے کہ کائنات کے امام آ گئے تو مصلی امامت کو صدیق اکبر چھوڑنے لگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق مصلی پہ کھڑے رہو، لیکن مصلی پہ نہیں کھڑے، پیچھے آ. پھر حضور علیہ السلام آگے تشریف لائے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. تو بعد میں پوچھا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو. یا رسول اللہ ابن قحافہ کی کیا وجہ ہے؟ ابن قحافہ کی کیا وجہ؟ میرے محبوب بھی تشریف لائے اور میں آگے کھڑا رہوں. قربان جائیں صدیق اکبر کی خدمت پر. میرے محبوب کے غلاموں توجہ فرمائیے ذرا، پہلے آیا کرو. اب تقریر کا اینڈ ہو رہا ہے. 20 سال سے پہلے محبوب کے غلام نے وصیت کی تھی کہ میں صدیق اکبر کا جب مثال ہو جائے جنازہ پڑھ کے نا جلدی نہ کرنا، مجھے اٹھا کے میرے محبوب کے ساتھ لے جانا. پیارے محبوب کے روضے پاک کے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور میرا سلام عرض کر دینا. آپ کا بوڑھا غلام جو سفر کا بھی ساتھی تھا، حجر کا بھی ساتھی تھا، اور ہزارے دور میں بھی ساتھ رہا، دکھ تکلیف میں بھی ساتھ رہا، غزوہ تبوک میں بھی ساتھ تھے، غزوہ بدر میں بھی ساتھ تھے، غزوہ احد کے اندر بھی ساتھ تھے، ہر مقام پر ساتھ تھا. آپ کا وہ غلام آیا ہوا ہے، آقا کا اجازت ہو وہ آپ کے قدموں میں دفن کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر اجازت ملی تو دروازہ کھل جائے گا، کھول جائے گا. اگر اجازت نہ ملی تو پھر جنت ہوگی. قربان جائیں اللہ کے پیارے محبوب کی عظمتوں پر. اور اللہ کے محبوب سے جب کو پیار ہو جائے پھر کتنا قرب ہوتا ہے. اور جو ہی چارپائی رکھی تو جس وقت پیغام دیا غلاموں نے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، دروازہ کھل گیا اور اندر سے پیارے محبوب نے فرمایا اور سے والا حبیب والا حبیب ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو. جنہوں نے میری خاطر مارے کھائی ہے، اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے، اپنے بدن کو بھی قربان کر دیا ہے اور کچھ بھی نہیں رکھا تھا، سوئی کی منزل تک ہر چیز اٹھا کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں لائے. تو جس کا غزوہ بدر کے اندر سگا بیٹا کافروں کی طرف سے تھا، بعد میں وہ صحابی بنے تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے. والد صاحب کو عرض کی ابا آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے جنگ بدر میں، باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. صدیق اکبر ایسے جوش میں آ گئے، فرمایا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں بیٹا سمجھ کے نہیں دشمن رسول سمجھ کے تیرا سر کام کر دیتا. کیوں؟ جو میرے محبوب کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے بیٹا بعد میں ہے، باپ بھی پیچھے ہے، ماں بھی پیچھے ہے، سارے رشتے دار قبیلہ پیچھے ہے. سب سے پہلے جو ساتھ کو ہم نے دیکھنا ہے وہ ساتھ محمد رسول ہے کہ کی محمد سے وفا نے تو ہم